میں رمضان المبارک کے گزارنے کے ارادے اور اس کے عزائم ہونے چاہیے، اس لیے کہ آدمی بندہ پہلے نیت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر نیت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو آدمی وہ کرے گا جو اس کے سامنے اس کا ماحول ہوگا، چونکہ پہلے سے نہ تو کوئی تیاری ہے، نہ تو کوئی ذہنی طور پر اس کا کوئی پلان بنا ہے، نہ رمضان المبارک کے لیے کوئی نیت اور ارادہ اس نے کیا ہے۔ لہذا دوستو بزرگوں، ایک دن کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان میں آنے والا ہے۔ یہ وہ رمضان ہے جس کی فضیلتوں سے، برکتوں سے، عبادتوں سے ہمارے درمیان میں بہت سے لوگ محروم ہو گئے۔ گزشتہ سال رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ آخرت کی طرف چل پڑے اور وہ آخرت والی منزل میں نکل گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور رمضان کے قریب تک پہنچا دیا۔ اگرچہ ابھی ہم نہیں پہنچے، ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کون وہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، لیکن دوستو بزرگوں، ہم یہ سوچیں کہ ہم سے پہلے یا ہمارے ساتھ رہنے والے جو گزشتہ رمضان سے اس رمضان میں محروم ہو گئے، اور اسی طرح اب اگلا جو سال میں رمضان آئے گا، وہ رمضان ہم میں سے کس کو ملنے والا ہے یا کس کو نہیں ملے گا، اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری ہو، اگلے رمضان سے پہلے ہم بھی ہمارے سے پہلے والوں کی طرح دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ ایسے میں میرے دوست بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کو بڑے اہتمام کے ساتھ، پوری قدردانی کے ساتھ، رمضان کا حق ادا کرنے کی فکر کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کو گزارنا ہے۔ ورنہ میرے دوست بزرگوں، جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کا دین اور اللہ کے احکامات اور شریعت مطہرہ بھی بے نیاز ہے۔ جیسے اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے احکامات ہمارے محتاج نہیں ہے کہ بھئی ہم روزہ رکھیں گے تو رمضان قیمتی بنے گا یا رمضان کی قدر بڑھ جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، رمضان کی قدر کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر روزے رکھ لے، عبادتیں کرے، تراویح پڑھے، تلاوتیں کرے، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم محتاج ہیں ان عملوں کے، ہم محتاج ہیں ان چیزوں کے، جیسے ہم محتاج ہیں اللہ کے، اسی طرح میرے دوست بزرگوں، اعمال کے محتاج ہم ہیں۔ روزہ رکھیں گے، روزے کا ثواب ہمیں ملے گا، تلاوت کریں گے، تلاوت کا فائدہ ہمیں ہوگا، تراویح پڑھیں گے، تراویح کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ ورنہ میرے دوست بزرگوں، اللہ کا دین بے نیاز ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ دوست بزرگوں، رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہمارے درمیان میں آ رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ رمضان سے پہلے شعبان میں ظاہری تیاریاں بھی کرنا، باطنی تیاریاں بھی کرنا۔ ظاہری تیاریوں میں بتایا گیا عید کی شاپنگ ہے، رمضان کا سودا ہے، یا ادھر ادھر کی غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوستوں کی گپ شپ والی باتیں ہیں، موبائل فونوں میں زیادہ دیر تک اس میں باتیں کرنا یا موبائل کا بلا وجہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑنے کی نیت اور ارادہ رمضان کے آنے سے پہلے کرنا۔
تاکہ رمضان میں ہم ذہنی طور پر جب تیار ہو گئے کہ مجھے رمضان میں موبائل زیادہ استعمال نہیں کرنا، تو پھر رمضان میں بغیر موبائل کے وقت گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح باطنی اور روحانی تیاریوں میں سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان اچھا گزارنے کی نیت کرنا۔ ہم نیتیں کریں گزشتہ رمضانوں کے مقابلے میں اس رمضان کو مجھے اچھا بنانا ہے، گزشتہ میں جتنی عبادتیں کرتا تھا اس کے مقابل میں اب مجھے اپنی عبادتوں میں مجھے اضافہ کرنا ہے۔ تو صحیح معنوں میں اچھی طریقے سے رمضان گزارنے کی نیت کرنا۔ دوسری نیت، دوسرا عمل رمضان کے آنے سے پہلے کرنے کا وہ یہ گناہوں کو چھوڑنے کی نیت اور ارادہ کرنا کہ مجھے رمضان میں کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا خاص کر، چونکہ رمضان میں ہم روزے بھی رکھتے غیبتیں بھی کر لیتے، روزے بھی رکھتے کسی کے بارے میں برائی بھی کر لیتے، روزے بھی رکھتے کسی پر تہمت لگا دیتے، روزے رکھتے کسی پر بہتان لگا دیتے۔ حتی المقدور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنے کی فکر کرنا، آنکھوں کی بھی حفاظت، کانوں کی بھی حفاظت، ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت، خاص کر دوستو بزرگوں زبان کی حفاظت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کے بدن میں جو اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ نقصان دینے والا یا سب سے زیادہ مہلک عضو کون سا ہے، یا اسی قسم کا کوئی اور سوال؟ آپ نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا املک علیک لسانا، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لو، تم ساری بڑی بلاؤں سے مصیبتوں سے بچ جاؤ گے۔ آج میرے دوست بزرگوں، ہماری زبانیں تو قینچیوں کی طرح چلتی ہیں، بے قابو ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کون کیا کر لیتا میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے کون کیا کرے گا، مجھے کون کیا بولے گا۔ کوئی آپ کو نہیں بولے گا، مگر آپ کے فرشتے آپ کے بول لکھ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جب اپنی زبان سے جو بول نکالتا ہے، جو بول بولتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، ایک فرشتہ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیتا ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں، ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسا اوقات بندہ جانے انجانے میں اپنی زبان سے کوئی ایسا بول بول دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ 70 ہاتھ زمین، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے تہخانے میں، جہنم میں سب سے نچلے حصے میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، ہم نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، کسی بھی حالت میں گناہ کے قریب ہمیں نہیں جانا، اس لیے کہ جب ہم نیت ہی نہیں کریں گے تو گناہ سے کیسے بچیں گے؟ جب ہم نیت اور ارادہ کریں گے، گناہ کی چیز ہمارے سامنے آئے گی، ہم اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اگر گناہ کی حالت میں رمضان گزاریں گے تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اوپر رحم کیسے آئے گا؟ چنانچہ دوست بزرگوں، باطنی تیاریوں میں دوسری تیاری یہ کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی نیت اور اس کا ارادہ کرنا۔ تیسری تیاری یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں کثرت سے عبادت کا ارادہ اور اس کی نیت کرنا۔ دیکھو عام طور پر ہم لوگ نمازیں یا عبادتوں میں ہمارے اندر جو جھول، کمزوری، کمی آتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم عبادت کی نیت اور ارادہ ہی نہیں کرتے۔ دیکھو ایک آدمی جمعہ کی نماز میں آتا ہے، چل با جلدی جائیں گے، جلدی خطبہ ہو جاتا، 2 رکعت نماز ہوتی، نماز ہوتے فوراً آنا نکلنا ہے۔ تو اب اس آدمی کا حال یہ کہ
جدھر امام سلام پھیرے اب اس کو بے چینی شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ دوستو بزرگوں اتنی جلد بازی کیا ہے؟ جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ آج کتنا بڑا طبقہ ہم مسلمانوں میں ایسا ہے جو نمازوں سے پہلے نمازوں کی بعد کی سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ حالانکہ دوستو بزرگوں 4 رکعت اور 2 رکعت اور 2 رکعت یعنی گویا کہ 5-7 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، 5-10 منٹ کا مسئلہ ہے۔ اتنا وقت ہمارا اللہ کے گھر میں اگر گزر جائے گا ہماری خوش نصیبی ہو جائے گی، مگر ہمیں چونکہ پہلے سے نیت اور ارادہ ہے نماز سلام پھیرتے چھوٹ کر کے آنا ہے، جس کی وجہ سے 2 رکعت سنت پڑھنا ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں رمضان میں کثرت سے عبادت کی نیت اور ارادہ کرے۔ جیسے ایک آدمی غیر رمضان میں جمعہ میں بعض لوگ ہوتے ماشاءاللہ اذان سے پہلے اذان پر مسجد پہنچ جاتے، 2-4 رکعت نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کر رہے، اللہ کا ذکر کر رہے، نماز کے بعد پوری سنتیں پڑھ رہے، نوافل پڑھ رہے، اطمینان سے دعا کر کے جا رہے۔ دیکھو ایک اس قسم کے افراد اور لوگ کیوں انہوں نے پہلے سے نیت اور ارادہ کیا ہے کہ بھئی آج جمعہ کا دن ہے، مجھے کچھ وقت اللہ کے گھر میں اطمینان سے گزارنا ہے۔ ان کے لیے آسان ہے، جن کی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا ان کے لیے تو ایک لمحہ بھی مشکل اور بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں رمضان کا مقصد، رمضان کا مطلب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قریب رمضان میں جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں آپ نے یہی کہا کہ لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تمہیں عبادتوں میں کثرت کرنی چاہیے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں گزشتہ جمعے میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایمان والے تو غیر رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں، ایمان والے تو غیر رمضان میں بھی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں غیر رمضان میں بھی نمازوں کا بھی اہتمام کرتے، تلاوت کا بھی اہتمام کرتے۔ بعض لوگ اللہ کے خاص بندے روزے بھی نوافل روزے بھی نفل روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے مبارک مہینے میں آپ نے ایمان والوں کو توجہ دلائی اور یہ نیت کروائی اور آپ نے کہا کثرت سے عبادت کرنے کی نیتیں کرو۔ چونکہ یہ نیت نہیں ہوتی تو ہمارا رمضان بھی غیر رمضان کی طرح گزر جاتا ہے۔ اور دوستو بزرگوں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جو دیکھتے دیکھتے ہمارے درمیان سے نکل جائے گا۔ فائدہ جو اٹھا لیے وہ اٹھا لیے، جو نہ اٹھائے میرے دوستو بزرگوں ان کا بھی رمضان گزر جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کثرت سے عبادت کی نیت کرنا۔ کثرت سے عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ غیر رمضان میں جو عبادتیں ہوتی تھی اس میں کچھ اضافہ کر لے۔ مثلا غیر رمضان میں نوافل کا موقع نہیں ہوتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے الگ سے وقت نکالنا مشکل ہوتا تھا، صدقہ و خیرات کا کرنا مشکل ہوتا تھا۔ رمضان میں اب ان عبادتوں میں کثرت لانے کی فکر کریں۔ روزے اہتمام سے پورے مکمل روزے رکھنا فرض ہے ہمارے اوپر، اختیار نہیں ہے کہ ہم شروع کے 2-4 رکھ لیں، درمیان میں 1 رکھ لیں اور آخر کے 2-4 روزے رکھ لیں اور ہم سمجھیں کہ بھئی ہم نے تو رمضان کا حق ادا کر لیا۔ میرے دوستو بزرگوں یہ غلط فہمی ہے ہماری، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے ایک رمضان کا روزہ اگر کوئی آدمی چھوڑ دے یا ایک روزے کو توڑ دے، بلا وجہ کوئی اگر رمضان کا روزہ توڑ دیتا ہے، زندگی بھر روزے رکھ لے تو بھی وہ رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، رمضان کے روزے کی برابری نہیں ہو سکتی۔
اتنی بڑی عبادت ایک مسلمان ہو کر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کام و کاج کم کر لو مگر روزے کم نہیں کرنا۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، بہت مشکل ہے بھائی، ہمارے سامنے بڑی محنتوں والے کام ہیں، روزے رکھنے ہوتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کام چھوڑ دو مگر روزہ نہ چھوڑو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ایک نیت تو کثرت سے روزے رکھنے کی کرنا ہے، اور دوسرے عبادات کی کثرت میں تراویح کا اہتمام کرنا جماعت کے ساتھ۔ جیسے میں نے گزشتہ کسی موقع پر آپ سے کہا تھا، یہودیوں پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی تھی۔ یہ ہفتے کے دن وہ عبادت کرنا ہوتا، اس دن وہ شکار میں مچھلیوں کا شکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تمہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ لوگ سمجھ رہے جیسے ماشاءاللہ آپ سب تاجر حضرات ہیں، تجارتوں کے مسائل اور تجارتوں کی ذمہ داریاں آپ کے ذمہ میں ہیں۔ آپ سوچیں کہ رمضان میں اگر ہم تراویح پڑھنے کے لیے گئے، عبادتوں میں لگ گئے، وہ بالکل عین ہماری تجارت کا وقت ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہی تو اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ اپنی دکان کو ترجیح دے گا۔ ادھر اللہ کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ دکان کو بڑا سمجھتا ہے یا اللہ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب یہ آزمائش کا وقت ہے۔ اب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، کبھی گاہک آ جائیں گے، خریدار آ جائیں گے، صبح سے خالی بیٹھے ہیں لیکن شام کو عین عبادت کے وقت میں تجارت کے لیے آئے۔ اب آزمائش کا وقت آیا، اللہ دیکھیں گے میرا بندہ میرے حکم کو پورا کرے گا یا میرے حکم کو چھوڑ کر وہ اپنے مال کمانے میں، تجارتوں میں، اپنے کاروبار میں لگے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ظاہری اعتبار سے اگر ہم نے کاروبار تو کر لیا، بظاہر نفع تو ملا، لیکن اس نفع میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم پورا کرنے کے ارادے سے ہم آگے بڑھ گئے، اپنے اس کام کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے ایسے بندے کی روزی کا انتظام کرنے کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتے ہیں، غیب سے اس کا نظام بناتے ہیں۔ آپ ہم سب جانتے گزشتہ سالوں میں کون سی تجارتیں چلی، کون سی دکانیں کھلی رہی اور کیا کاروبار ہم کر سکے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام یا ہماری زندگی نہیں چلائی؟ میرے دوستو بزرگوں، کیا ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں عبادت کی غرض سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے کچھ وقت اپنی دکان بند نہیں کر سکتے؟ ہاں، اگرچہ وہ تجارت کا وقت ہے لیکن یہ اللہ کی آزمائش بھی ہے۔ حالانکہ بندے کا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا ہے، روزی کے مالک تو اللہ ہے، میں یہاں بیٹھوں گا تو بھی اللہ دیں گے، اگر میری مقدر میں آج روزی ملنی ہے نہ بھی بیٹھوں اللہ اس کا انتظام کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہماری آزمائش کے لیے ہمارے سامنے تجارتیں کم ہو جائے، لیکن دوستو بزرگوں، ہم اپنے اندر اللہ کا حکم پورا کرنے کا جذبہ، اس کی نیت اور ارادہ رکھیں، ضرور اللہ کی غیبی مددیں دیکھیں گے۔ اسی طرح میرے دوست بزرگوں، نوافل کا اہتمام کرنا۔ فجر کے بعد ہم خاص کر بہت سے لوگ رمضان میں فجر کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو رمضان میں رات کو ہی 2-3 بجے رات میں گھومنے پھرنے گئے اور کھا پی کر کے سو گئے، صبح میں ایک دم روزے کی بھی نیت اسی میں کر لیے، سحری بھی نہیں، فجر بھی نہیں، دن میں 11-12-1 بجے اٹھ رہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کو ایسے روزے داروں کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے روزوں کے محتاج نہیں کہ ہم جو مرضی میں آیا کرتے چلے جائیں، بلکہ سحری کرنا سنت ہے، سحری کا حکم دیا گیا۔
اس لیے رات میں جو کھائے پیے اپنی جگہ، سحر میں کم سے کم سنت ادا کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر ایک آدھ گلاس پانی پی لے، ایک آدھ کھجور کھا لے، کوئی بھی جو مناسب چیز آپ سمجھیں اس کو استعمال کر کے سحری کا اپنی سحری شروع کریں، اور اسی طرح اس آخری پہر میں 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام کریں، ورنہ ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ پہ احسان کیا، جس کے نتیجے میں نمازیں غائب، نوافل غائب، تہجد چھوڑ دیے، ساری عبادتیں چھوڑ دیے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے لیے شعبان سے پہلے سے تیاری کرنا ہوتا ہے، پہلے سے ذہن بنانا ہے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا کہ مجھے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ اس میں فرمایا گیا سحری بھی کھانا، اگر اللہ توفیق موقع دے 2-4 رکعت نفل پڑھنا، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا، اگر فجر کے بعد نیند کا غلبہ اور تقاضا ہے آرام ضرور کر لے، اٹھنے کے بعد کم سے کم چاش کی 2-4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اٹھتے تو ہی ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہی ہیں، وضو کر لے، وضو کے بعد اپنے کاروبار کو، دکان کو نکلنے سے پہلے مصلی بچھا کر 4 رکعت اس چاش کی نیت سے نماز پڑھ لے، آپ کی چاش کی نماز بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے روزی میں بھی برکت دے دیں گے۔ اور دوستو بزرگوں، کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ بے شک انسانوں کے دل یہ بھی زنگ آلود ہو جاتے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا انسانوں کے دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، قیل وما جلاؤھا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام دلوں کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو لوہے کو زنگ لگتا ہے، بھٹی میں ڈال کر اس کو جلایا جاتا، اس کو مارا جاتا، اس کو گھسا جاتا، جس کے نتیجے میں لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انسانوں کے دلوں کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، کتنے ہم گنہگار ہیں، کتنے گناہ ہم نے کیا ہے، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کیا کیا ہم نے کیا ہے ہم تو جانتے ہیں، کوئی جانے نہ جانے مگر میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے۔ اور ہم میں کا ہر آدمی گناہوں کی وجہ سے آج ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے۔ زنگ آلود ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس دل میں حق بات نہیں اترتی، حق بات نہیں سمجھ میں آتی، سچائی اس کو اچھی نہیں لگتی اور صحیح باتیں اس کو پسند نہیں آتی۔ آج ہمارے دلوں کا حال ہم دیکھیں میرے دوست بزرگوں، بہترین موقع ہے رمضان کا اپنے دل کی صفائی کے لیے۔ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی مجلسوں میں موت کے تذکرے کریں، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ کبھی کوئی جنازہ اٹھا رہے، یہ تصور کرو آج میں کسی کو اپنے کندھے پہ اٹھا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا مجھے بھی کوئی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا۔ آج میں کسی کو نہلا رہا ہوں، آج میں کسی کی تجہیز و تکفین کر رہا ہوں، آج میں کسی کے کفن خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہوں، کل کو ایک وقت آئے گا میرے لیے بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے، میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، دلوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اور آگے آپ نے فرمایا وہ تلاوت القرآن، قرآن کو جتنا پڑھو گے اللہ تمہارے دلوں کو اتنا
دلوں کا زنگ اتنا صاف کریں گے اور دلوں سے اتنا زنگ اتر جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمارے گناہ ہمارے سامنے، ہم جانتے ہیں ہمارے دل کتنے زنگ آلود ہو گئے۔ حدیث میں آیا جب مومن بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا وہ نقطہ ویسے ہی رہ جائے گا، پھر دوسرا گناہ کرے گا دوسرا نقطہ لگے گا، تیسرا گناہ کرے گا تیسرا نقطہ لگے گا، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو برائیاں انہوں نے کیا، جو بدعمالیاں انہوں نے کمائی، جو غلط کام انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ میرے دوست بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، قرآن کا مہینہ، قرآن نے خود کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ رمضان کو قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، جتنا ہو سکے اتنی ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ والوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، کوئی رمضان میں دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، کوئی 24 گھنٹے میں ایک قرآن، کوئی 3 دن میں ایک قرآن، کوئی ہفتے میں ایک قرآن، کوئی 15 دن میں ایک قرآن، کوئی پورے مہینے میں ایک قرآن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید کا حق ہے ہر مسلمان پر، قرآن مجید کا حق ہے ہر مسلمان پر، کل قیامت میں یہ قرآن اللہ کے سامنے حجت کرے گا۔ اگر ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، اللہ کے سامنے قرآن آئے گا، حجت کرے گا، پروردگار آپ اس کو کہاں جنت میں بھیج رہے؟ اس نے تو مجھے کبھی پڑھا نہیں، کبھی اس نے میری تلاوت نہیں کی، آپ اس کو جنت میں کیسے بھیج دیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان پر قرآن کا حق یہ ہے سال میں ایک مرتبہ کم سے کم قرآن کو ختم کرے۔ اگر خدا نخواستہ ہم ایک مرتبہ بھی پورے سال میں قرآن شریف کو ختم نہیں کریں گے، ہر مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، کل قیامت میں اللہ کے ہاں حجت کرے گا یہ قرآن۔ اس کے لیے میں نے گزشتہ والے جمعوں میں آپ سے کہا تھا چلو کسی وجہ سے ہمیں تلاوت کرنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم میرے دوست بزرگوں کیا دیکھ کر اپنی انگلی قرآن پر پھیر کر ہم قرآن نہیں ختم کر سکتے؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ تو کم سے کم اتنی نیت اور ارادے تو کرو کہ رمضان کے مہینے میں ایک نہیں، دو نہیں، 5-7 مرتبہ تو ہم صرف اپنی انگلی پھیرتے جائیں اور قرآن پر نظر رکھتے چلے جائیں، دیکھ کر ختم کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں جب قرآن حجت کرے گا ہم اللہ کو جواب میں کہیں پروردگار میں نے قرآن نہیں سیکھا، یہ تو بہت بڑا جرم کیا، غلطی کی، لیکن کم سے کم دیکھ کر تو میں نے قرآن ختم کیا، پڑھا تو نہیں تھا مگر دیکھ کر تو کیا۔ جنہیں پڑھنا آتا ہے میرے دوست بزرگوں ضرور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ آسان طریقہ اس کا یہ، ہر نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد آ جائیں، ہر نماز کے بعد 10 منٹ کا وقت لے لیں، بس زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے صرف نماز سے پہلے 2-4 رکعت سنت پڑھ لیں اور بیٹھ کر 1 صفحہ 2 صفحے قرآن کی ہر نماز میں پڑھیں۔ نماز کے بعد جلد بازی نہ کریں، اطمینان سے 2-4 رکعت سنتیں پڑھ کر 1 صفحہ یا 2 صفحہ پڑھ کر کے چلے جائیں۔ روزانہ 5 نمازوں میں اگر آپ 5 صفحے پڑھ لیں، 10 صفحے پڑھ لیں، انشاءاللہ آدھا پارہ آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اگر یہ معمول بن گیا، رمضان کی عبادتوں کا یہ معمول ہوتا ہے، اللہ والوں کے ہاں تلاوت کے قرآن کا الگ معمول ہوتا تھا، نوافل کے قرآن کا الگ عمل ہوتا تھا، تراویح والے قرآن کا الگ عمل ہوتا تھا۔ بہت سے اللہ والے وہ جو رمضان میں تراویح میں 3 قرآن ختم کرتے تھے 10-10 دن میں ایک مرتبہ،
نوافل کا قرآن الگ، اپنی تلاوت والا قرآن الگ۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ جی علامہ اقبال نے کہا تھا، جی وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج دوستو بزرگوں، مسلمانوں کا تعلق اللہ کے کلام سے ختم ہو گیا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں دل سنگالود ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں فرمایا، ان لکل قوم شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن۔ آپ نے فرمایا ہر قوم کے لیے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ان کے پاس ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے خاندان کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فخر کرتا ہے، کوئی آدمی عہدے کی بنیاد پر فخر کرتا ہے، کوئی آدمی مال کی بنیاد پر فخر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے تفاخر کی چیز، میری امت کی فخر، میری امت کی رونق والی چیزیں، آپ نے فرمایا میری امت کا قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کثرت سے عبادتوں کی نیت اور ارادے کریں، کثرت سے عبادات کا اہتمام کریں، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، تلاوتیں بھی کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ کوئی بھی عبادت ہم سے رمضان کی نہ چھوٹے، اس کی فکر کرتے رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خاص کر میرے دوستو بزرگوں، گزارش ہے میری آپ سے کہ اپنے گھر کی مستورات کو بھی ان باتوں کا مذاکرہ کر کے ان کی بھی نیتیں کروا کر انہیں بھی کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کا وقت اور موقع دیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے، اگلے جمعے میں روزے سے متعلق باتوں کے درمیان یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سحری افطاری میں کھانے پینے کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنائیں۔ 11 مہینے کھاتے پیتے ہی رہے، اب رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ جیسے ہمیں عبادت کرنا، ہماری بیوی بھی حقدار ہے عبادت کی، ہمارے بچے بھی حقدار ہیں عبادتوں کے۔ کام و کاج میں، کھانے پینے میں اتنا وقت لگا دیا جس کی وجہ سے عبادتیں ہی رہ گئی، پھر میرے دوست بزرگوں رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ رمضان میں افطاری میں یہ ہونا، وہ ہونا، یہاں سے لانا، وہاں سے لانا، وہ پکانا، یہ پکانا۔ حالانکہ غیر رمضان میں اگر آپ کو ساری چیزیں پکا کے کھائے تو کون روکنے والا؟ کون آپ کو منع کرے گا؟ آپ کیوں نہیں کھائے تھے غیر رمضان میں؟ یہ رمضان میں ہی کیوں آیا؟ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ عبادتوں سے دور کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں لگا کر، فضولیات میں لگا کر، ادھر ادھر لگا کر ہمیں عبادتوں سے محروم کر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اگر اللہ موقع دے اگلے جمعے میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پروردگار عالم ہم تمام کو عافیت کے ساتھ رمضان میں پہنچنا مقدر میں نصیب فرمائے۔ رمضان کی عبادتوں کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی نیتیں اور ارادوں کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے عبادتوں کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔